حضرت معاذ بن جبل ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ میری امت میں حلال و حرام کی تمیز کرنے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ میری امت کے سب سے بڑے رحم دل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہیں، اور سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور قرآن کے قاری ابی بن کعب ہیں، اور فرائض میراث کو جاننے والے حضرت زید بن ثابت ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ تو ان لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حلال و حرام کی تمیز کرنے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ کیا نصیحت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجتے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے معاذ، تم یمن میں جا رہے ہو لوگوں کے پاس، یہ بتاؤ تم ان لوگوں کے درمیان فیصلے کیسے کرو گے؟ کیف تقضی اذا ارسلک قضاء، اے معاذ یہ بتاؤ لوگوں کے درمیان تم فیصلے کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، قال اقضی بکتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل سے فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی کتاب میں وہ چیز نہ پاؤ تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں، فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا فیصلہ کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے معاذ، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ چیز نہ پاؤ تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ بغیر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ کی سنت میں اگر نہیں پائیں گے تو ہم اس کو اپنی رائے سے اس کا فیصلہ کریں گے۔ اپنی رائے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے سینے پر مارا اور کہا الحمدللہ، یعنی فیصلہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے، اور یہی ہمارا اسلام یہی کہتا ہے کہ جب ہمیں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلے ہم اپنے معاملے کو فردوہ للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی 10 باتوں کی نصیحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرماتے ہیں، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ۔ سب سے پہلی نصیحت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، جلا کر راکھ کر دیے جاؤ، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، یعنی شرک نہیں کرنا۔ کتنی اہمیت ہے اس توحید کی، اور توحید تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، جب توحید کا معاملہ آ جائے تو ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن توحید کے اندر خلل نہیں ڈالیں۔
اور توحید کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب ایک شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے. اب اس کی تمام قسم کی زبانی، مالی، بدنی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. دعائیں بھی اللہ سے مانگی جائے، نمازیں بھی اللہ کے لیے پڑھی جائے، زکوٰۃ و صدقات بھی اللہ کے لیے کیا جائے، اور اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی توحید و اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. توحید یہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے، تھوڑا سا وقت گزرا تھا، ہم نے آپ کا انتظار کیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے. دیر ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کسی دشمن نے آپ پر حملہ نہ کر دیا ہو یا کسی نے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دی ہو. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے بنو نجار کے باغ کے پاس پہنچے. جب حضرت ابو ہریرہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باغ کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک تنگ تاریک راستے سے باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تم یہاں کیسے چلے آئے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے آئے اور دیر ہو گئی، آپ واپس نہیں آئے تو ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں دشمن نے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیا ہو، اس لیے ہم آپ کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک چلے آئے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا جوتا دیا، اپنا جوتا مبارک نکالا اور حضرت ابو ہریرہ کو دیا اور کہا لے جاؤ اس باغ کے اس پار جو شخص تمہیں سب سے پہلے ملے اور وہ سچے دل سے اگر اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اگر وہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے تو اسے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جوتا لے کر کے جب باغ کے باہر گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جو جوتا دیا تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس باغ کے اس پار جو سب سے پہلے ملے اور اگر وہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اسے جنت کی بشارت دے دو. حضرت عمر فاروق نے آپ کے سینے پر مارا اور ابو ہریرہ رونے لگے. ابو ہریرہ واپس پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کیا بات ہے واپس آ گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت عمر سے بات کہی، حضرت عمر کو یقین نہیں ہوا، انہوں نے مجھے مارا بھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا جوتا مبارک دیا اور انہیں اس بات کی بشارت دی، انہیں یہ کہنے کے لیے کہا کہ جو شخص سچے دل سے کہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اسے جنت کی بشارت دے دو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو عمل نہیں کریں گے، اس لیے عمل کے لیے ان کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ عمل کریں، صرف لا الہ الا اللہ پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں. اور علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں
کہتے تھے، صحابہ اکرام اس پر عمل کرتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اگر ہمیں نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقات و خیرات کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔